अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। यूक्रेन वॉर की डेली बेसिस पे डेवलप होती हुई सूरत-ए-हाल पर नज़र रखना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ इस वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे असर पड़ रहा है और हर मुल्क इसके असरात का शिकार होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इस वॉर के नतीजे में वॉर इकोनॉमी की क्या बात हो रही है, ये अब हम देखते हैं। जर्मनी के एक पुराने वेटरन डिप्लोमेट वुल्फगैंग इस्चिंगर ने ये वार्निंग दी है कि यूरोपियन यूनियन नीड्स वॉर इकोनॉमी। दैट मीन्स कि इससे पहले यूरोप के जो ममालिक हैं, क्योंकि उनको जंग का कोई खतरा नहीं था, दैट्स वाई उनके जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हो रही थी, मगर अब क्योंकि यूक्रेन की वॉर की सूरत में पूरा यूरोप जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गया और हर मुल्क ये एक दूसरे से कह रहे हैं कि इस यूक्रेन की जो बैकिंग की जाए, उनको हेल्प की जाए वेपन्स और आर्म्स के ज़रिए। तो अब यूक्रेन में जितने डेली बेसिस पे एमुनिशन और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, वो यूरोप के अंदर मौजूद नहीं है, यानी उनके पास इतने स्टॉक पाइल्स नहीं है कि वो उस ज़रूरत को पूरी करें। तो लिहाजा उसने बोला है कि कीव्स सपोर्टर्स इन यूरोप would run out of supplies unless they transform their economies। यानी ये इस जंग का इतना बड़ा गहरा इकोनॉमिक डिफरेंस इसमें की वजह से आया कि इन मुल्कों को अपनी बाकी टेक्नोलॉजीज, गाड़ियाँ, कंप्यूटर, दिस एंड दैट, उससे हट करके अब दोबारा से एक वेपन्स और गन्स और बुलेट्स ये अब बनाने पड़ जाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी लाइक दैट। और इस सिलसिले में ये है कि नेटो जिसमें तमाम यूरोप की ममालिक हैं और उसको लीड करता है यूनाइटेड स्टेट्स, इन तमाम जो इसके अंदर हैवी वेट ममालिक हैं, ये मुस्तकिल इस चीज़ को आगे लेकर आ रहे हैं कि यूक्रेन को मज़ीद वेपन्स दिए जाए, मज़ीद उसको हैवी वेपन्स और डेली यूज़ करने के एमुनिशन बहुत ज़्यादा दिए जाए। वो एक दूसरे को पंप अप कर रहे हैं, वो एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं कि तुम यूक्रेन को इतना दो, तुम यूक्रेन को इतना दो। तो नेटो के जो चीफ हैं उन्होंने अभी हिंट किया है, ये 16 जनवरी का की न्यूज़ है कि यूक्रेन नीड्स जो है वो मोर हैवी वेपन्स, और वो कह रहा है कि वी विल गिव। He says Kyiv can expect more deliveries of heavy weapons from Western countries soon, or following Kyiv's request to its allies for vehicles, artillery, missiles, and so on and so. तो ये नेटो का जो हेड हैं जनरल स्टॉल्सबर्ग, इन्होंने ये कहा। इसी तरह से CIA के जो हेड हैं उनके बारे में ये न्यूज़ आई कि CIA डायरेक्टर रिपोर्टेडली ट्रैवल टू कीव फॉर सीक्रेट टॉक्स विद ज़ेलेंस्की। सो इन्होंने भी ये एक सीक्रेट तो नहीं रहा बहरहाल, और ये ऑफिशियली उन्होंने ऐलान नहीं किया, बल्कि वो खामोशी से चले गए और उन्होंने ज़ेलेंस्की को से मिले हैं। और ज़ाहिर है CIA के जो चीफ का वहाँ पे जाने का मतलब है कि वो टोटली US जो है वो यूक्रेन वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, और वो अपनी स्ट्रेटजी उनको बताएंगे, अपनी उनकी जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप है वो उनको देंगे कि ये इस तरह तुम लोगों ने ये जंग लड़नी है और इस तरह हम तुम्हें बैक करेंगे। तो इसी सिलसिले में EU मेंबर्स सीक्रेटली सप्लाई कीव विद आर्म्स एंड फ्यूल्स, यानी सप्लाई कीव के अंदर यूक्रेन के अंदर मुस्तकिल आ रही है और बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा वेपन्स की सप्लाई आ रही है, और बहुत सारे ममालिक तो खुल्लम खुला ये सप्लाई दे रहे हैं और कुछ ममालिक बगैर बताए लोगों को, मीडिया को बताए बगैर, लाइक ये वाशिंगटन एंड लंदन वर पेइंग फॉर बुल्गारिया डिलीवरीज टू यूक्रेन। जर्मनी डाई वेल्ट जर्मन का जो जर्मन न्यूज़पेपर है उसने ये रिपोर्ट किया है कि बुल्गारिया से बेशुमार डिलीवरीज जा रही हैं यूक्रेन में, और उनको की पेमेंट जो है वो वाशिंगटन और लंदन कर रहे हैं। दैट मीन्स के बुल्गारिया बज़ाहिर तो एक नॉर्मल सा कंट्री है, लेकिन वहाँ पर एमुनिशन की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टॉक पाइल्स बने हुए हैं, और वो ये लाइक एक तरह का सीक्रेटली ये सब कुछ बन रहा है और ये सीक्रेटली जो है वहाँ पे सप्लाई हो रहा है। वी न्यू दैट द बुल्गारियन warehouses had large quantities of ammunition needed, so President Zelensky sent me
to procure the necessary material. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یوکرین کا فارن منسٹری کولیبا کہہ رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ ہر طریقے سے ہر جگہ سے جہاں جہاں سے بھی بن پڑ رہا ہے وہاں سے یہ ویپن سپلائی ہو رہی ہیں. ایک اور بھی نیوز پچھلے دنوں میں یہ سنی اسی ایک ہفتے میں ڈیڑھ میں کہ اسرائیل سے اور ساؤتھ کوریا سے بغیر اعلان کیے ہوئے بھی وہاں سے بھی جو اسٹاک پائلز وہاں پہ یو ایس کے پڑے میں وہاں سے بھی وہ لے کے آ رہے ہیں اور ان کو کیو میں پہنچایا جا رہا ہے. سو دس از اندر نیوز کہ why Poland is piling pressure on allies to increase military support for Kyiv. پولینڈ کے بارے میں پہلے بھی میں نے پوڈ کاسٹ میں بولے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایکٹیولی انوالو ہو گیا یہ ملک بیکاز اس کے بارڈرز ملتے ہیں بیلاروس کے ساتھ اور ایون رشیا کے ساتھ بھی. تو یہاں پر جو یہ بہت زیادہ انوالو ہیں وار کے اندر ایکٹیولی اور یہ دوسرے ممبرز جو ای یو کے ہیں وہ ان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کہ ویپنس کی جو ہے وہ امداد بھیجو. سو جو پولش پریزیڈنٹ ہے ڈوڈا ان کی طرف سے یہ ہے اور انہوں نے یہ پرومس کر دیا ہے کہ 14 جرمن میڈ لیپرڈ 2 ٹینکس وہ ہم یوکرین کو دیں گے. یعنی کہ وہ میڈ ان جرمنی ہے لیکن وہ ہے پولینڈ کے پاس اور وہ جو ہے وہ یوکرین کو یہ دیں گے. لیکن انہوں نے یہ بولا ہے کہ جرمنی سے ابھی ہمیں یس لینے کی ضرورت ہے بیکاز جرمن ظاہر ہے جو بھی آپ کو ڈیل دیتے ہیں بنا کر تو وہ ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ تم نے اس کام کے لیے یہ یوز کرنا ہے تو ان سے اجازت لینی پڑے گی کہ پولینڈ سے وہ والے ادھر دے دیے جائیں. تو اس کا انتظار ہے اس لیے وہ پریشر بہت زیادہ جرمنی کے اوپر آج کل آیا ہوا ہے کہ تم لوگ فوری طور پر ان کو اجازت دو اور تم لوگ جو ہے وہ اس میں رکھنا نہ ڈالو. اور جرمنی جو ہے وہ اب آپ دیکھو گے کہ جرمنی کے اوپر پریشر یہ بہت زیادہ جرمن ٹینک مینوفیکچرز وارننگ پٹس پریشر آن یوکرینین ایلائز. وہ جرمن کے جو مینوفیکچرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فوراً ہم نہیں بتا سکتے ابھی ویٹ کرو. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں اور جرمنی ویسے بھی جو اس کی جو پولیٹیکل جو اس کا اسپیکٹرم ہے وہاں پر وار کو بہت زیادہ ان لائک کیا جاتا ہے اور کیونکہ ان کے اوپر نازی ہونے اور ہولوکاسٹ وغیرہ کا اتنا زیادہ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ وہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی وار میں انوالو نہ ہوں ہم کسی بھی جھگڑے میں نہ پڑیں. تو لہٰذا جرمنی کے اوپر اس طرح کا پریشر بہت زیادہ یورپ کی طرف سے جا رہا ہے. ایکچولی تو وہ وار میں انوالو ہیں مگر وہ پورٹرے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم بالکل وار میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. US piles pressure on Germany to provide Ukraine Leopard 2 tanks. Again مطلب ہر جگہ پہ یہ نیوز چل رہی ہے. لائک کینیڈا نے اناؤنس کیا کہ وہ 200 آرمرڈ ویکلز یوکرین کو دیں گے اور یہ 90 ملین کی یہ ڈونیشن ہے جو کہ انہوں نے $500 ملین وعدہ کیا اس میں کا یہ حصہ ہیں اور یہ اس طرح کی آرمر مطلب پرسنل کیریئنگ ٹرکس ہیں جو کہ یہ پہنچائیں گے اور 200 آرمر ویکل جو پہنچیں گے جب تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ جب آپ گنز دیتے ہو اور آپ ایمونیشن بلٹس دیتے ہو اور چھوٹے چھوٹے میزائل دیتے ہو بے شمار اور پھر اس طرح کی ٹرکس اور گاڑیاں دیتے ہو دیٹ مینس یو آر ٹیکنگ دا وار ٹورڈز دا کنونشنل وار. مطلب آپ یہ نہیں کر رہے ہو کہ جلدی سے 2 دن میں ایک وار ختم ہو جائے. آپ اس کو ایک ایسا بنا رہے ہو جیسے کہ یہاں پہ سال ہر سال یہ چلنی ہے وار اور گراؤنڈ پہ چلنی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے وار کریں گے. تو یہ اس طرح کا سینیریو پینٹ ہو رہا ہے. اور یہ آپ دیکھو کہ ڈنمارک ڈونیٹس یوکرین اٹس سیزر 155 mm howitzers and 8x8 configuration. Like what are these? یہ بھی ویکلس ہیں ٹھیک ہے یہ بھی یہ اب وہ لوگ دے رہے ہیں. اس کے یہ میزائل ہیلڈ ویکلس ہیں یعنی ان سے میزائل شوٹ کیے جا سکتے ہیں اور یہ ڈینش مینس کے ہالینڈ جو ہے یہ دے رہا ہے ان کو. سو ان سب نیوز سے یہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً ہر ملک ہی یورپ کا کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم جلدی سے جلدی اکوپمنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچائیں. US approves a delivery to Ukraine of 59 additional Bradley M2A2 IFVs and 90 Stryker APCs. These are also weapons. یہ اب آپ کو میں دکھاتی ہوں اور یہ اس طرح کے ٹینکس ہیں اور ایمونیشنس ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں US نے مزید پرومس کر دیا ہے
کہ جی ہم آپ کو یہ اور بھیج رہے ہیں. رشیا از پریپیئرنگ ٹو موبلائز ایکسٹرا 5,000 کانسکرپٹس. یہ اب کس نے بولا؟ یہ ویسٹرن میڈیا ہی یہ بول رہی ہے. زیلنسکی یہ بول رہا ہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ 5 لاکھ اور مزید فورسز موبلائز کرے گا رشیا، کیونکہ وہ یہ وار جو ہے اس کو مزید بڑھانا چاہ رہا ہے. تو تھوڑا سا میپ میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے وار کی سچویشن ہے. یہ بالکل اس طرف جہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے سرکلز بنے ہوئے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اس وقت وار ہو رہی ہے، یعنی کہ لائک یا پھر خطرہ ہے کہ یہاں پہ وار چھڑ جانی ہے. اور یہ باخمود آپ کو دکھ رہا ہے، باخمود کے لیے یہ یوکرین کے پاس ہے اس کی اس وقت لائک کنٹرول، اور اس کے قریب ہی یہ جو سارا ریڈ اور ڈارک ریڈ ایریا یہ سارا کنٹرول میں ہے رشیا کے. تو میں آپ کو گوگل ارتھ سے تھوڑا سا اس کا قریب سے دکھا دیتی ہوں کہ یہ بخمود جو ہے یہاں پہ ہے، اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والا جو ہے یہ بخمود ہے. اور یہاں پر رشیا بہت زیادہ یوکرین جو ہے وہ گورنمنٹ وہ بہت زیادہ اپنی فورسز کو ویپنز کو یہاں پر ماس اپ کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت زیادہ یعنی کہ فوج یہاں پہ بڑھ گئی ان کی. اور اسی طرح یوکرین رشیا نے کچھ ہی دن پہلے ایک فائٹ کر کے سولیڈار جو کہ یہ بالکل یہ ڈونیٹس ریور کو کراس کر کے انہوں نے، اور یہ فیلڈز وغیرہ ایریا کو کراس کر کے رشیا نے سولیڈار کے اوپر قبضہ کر لیا تاکہ وہ بالکل فرنٹ پر آ سکے اور ریور کو کراس کر کے فرنٹ پر آ سکے اور لڑائی کے لیے وہ ریڈی ہو سکے. تو اب رشیا اپنی بہت زیادہ ایمونیشنز اور ویپنز اور ٹینکس وغیرہ وہ سولیڈار میں اکٹھے کر رہا ہے، اور یوکرین جو ہے بخمود میں اکٹھے کر رہا ہے. تو یہ مطلب بہت شدید آپ سمجھ لو کہ وار سچویشن بننے والی ہے، اور لگ رہا ہے کہ ابھی بالکل کچھ دنوں میں یہ اس ایریا پہ ایک بہت شدید جو ہے نا وہ بیٹل شروع ہو جائے گی. تو دس از اے تھنگ کہ یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے وہ آپ بالکل بھی نہ سمجھو کہ بہت جلدی 1 مہینے یا ہفتوں میں سبسیڈائز ہو جائے گی، بیکاز آف دا ریزن کہ یورپین یونین مکمل طور پہ ڈیلی بیسس پہ وہاں پہ بہت زیادہ ایمونیشن اور فائٹنگ پاور اور فائر پاور بھیج رہا ہے، اور ٹریننگ اور فنڈز اور وٹ ایور از نیڈڈ ٹو پرولونگ دس وار یہ یو ایس اور اس کے بیکرز یورپین وہ کر رہے ہیں. اور رشیا آپ کو پتا ہے پوٹن جو ہے وہ اپنی طرف وہ بالکل بھی نہیں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، اور وہ بھی ہر پوری اس کو بیکاز اس کے لیے تو یہ ایک سروائیول کی جنگ دکھ رہی ہے، بیکاز یہ جنگ بالکل رشیا کے بارڈر کے اوپر لڑی جا رہی ہے، اور وہ سمجھتا ہے رشیا کے یہاں پر اگر نیٹو آ گیا تو پھر سمجھو کہ اب نیکسٹ باری میری ہے. تو رشیا کسی صورت پہ بھی بیک آف نہیں ہوگا اور وہ ہر طریقے سے اس وار کو آگے بڑھائے گا. سو یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا، اور اس کے اوپر ہم مزید بھی نظر رکھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.